کوئی باقاعدہ کیمپنگ تھی، خیمے نظر آ رہے تھے اور ان خیموں کے درمیان دھواں اٹھ رہا تھا، گویا مہم جوؤں کی ٹولی تھی جو ہمالیہ کے پراسرار حالات میں کسی مہم جوئی کے لیے نکلی تھی۔ غور سے دیکھا تو عمدہ قسم کی گاڑیاں بھی نظر آئیں اور یہ پختہ یقین ہو گیا کہ صورتحال ایسی ہی ہے۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا اور پھر فیصلہ یہی کیا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں سے ملاقات کروں، دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں اس منحوس سے مل چکا تھا، وہ بہت مطمئن تھی۔ اس کے اس اطمینان سے میرا بڑا دل دکھا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے چنگل سے نکل آیا ہوں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ آخری فیصلہ کیا اور ان لوگوں کی طرف چل پڑا۔ لمبا فاصلہ تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا ہے اور ایک جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے جب ان لوگوں کے سربراہ کو دیکھا تو میرا دل خون ہو گیا۔ یہ اسی گاؤں کا مکھیا تھا جن کے کہنے پر میں نے اس شیر کو مارا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ میں ان لوگوں سے بہت دور نکل آیا ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ وہی تھا۔ اب تک جھک ماری ہے میں نے، بلا وجہ وقت ضائع کرتا رہا ہوں۔ یہ پراسرار کھیل تو بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ آہستہ آہستہ میں ان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، پھر جب بالکل قریب پہنچ گیا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی مکھیا جی کی ٹولی ہے، لیکن اس قدر شان و شوکت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ دراصل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک گاؤں کا مکھیا اگر شکار پر نکلے گا تو اس قدر شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا۔ ان کی ٹولی میں بہت سی لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں، عجیب و غریب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ سب کی سب لڑکیاں ہندوستانی تھیں، لیکن سب کی سب ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ اس کے علاوہ جو افراد نظر آ رہے تھے ان میں بھی کئی شاندار شخصیتیں تھیں۔ پھر ان کے ساتھ ساز و سامان، لینڈ کروزر اور ٹریلر اور وین وغیرہ۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شکار پر نکلنے والی ٹولی اس طرح کے ساز و سامان سے آراستہ ہوگی۔ مکھیا جی ان سب کو میرے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ سب میری طرف دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر مکھیا جی میری طرف بڑھے اور بولے، میں ان سب کو تمہارے بارے میں ہی بتا رہا تھا۔ میں نے ان سب کو بتایا ہے تم نے کس طرح شیر کو ختم کیا۔ خیر اب تم تھک گئے ہوگے، نہ جانے کہاں سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہو، چنانچہ سب سے پہلے آرام کرو۔ ہمارا یہ کیمپ عارضی ہے، لیکن اب ہمیں آرام سے ہی آگے بڑھیں گے۔ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جب تک تم اپنے طور پر مطمئن نہیں ہو جاتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یوان، مجھ سے بات کرتے کرتے وہ دوسری سمت مڑا اور پھر ایک طرف منہ کرتے ہوئے بولا، جی آیا۔ اس کی آواز کے جواب میں سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا سامنے نظر آیا۔ وہ ایک نیپالی لڑکا تھا، لمبا چوڑا جوان تھا، جس کی شخصیت میں کوئی ایک ایسی چیز ضرور تھی جو دیکھنے والے کو ایک دم متاثر کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچا اور پھر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کر کے گردن جھکا دی۔ میرا نام یوان ہے۔ یوان، اس وقت تعارف کے بجائے ان کے آرام کا بندوبست کرو۔ ان کا تعارف یا تمہارا تعارف تو بہت بعد میں تفصیل سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مکھیا جی کی یہ بات سن کر یوان مجھ سے مخاطب ہوا، آئیے سر۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میری رہنمائی کی تو میں اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ رہی خیمہ نما چھولداری جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، جبکہ یہ والی خاص کر آپ کے لیے۔ میں اپنی آرام گاہ میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ تو اچھا خاصا گیسٹ روم بنایا ہوا تھا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا فولڈنگ بستر اور مزید بہت سی آرام کی چیزیں تھیں۔ اب آپ یہ بتائیں سر کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو پہلے آپ کی کھانے کا بندوبست کر لیا جائے۔ یوان مائی فرینڈ، بہتر ہے کہ مجھے کھانے کے لیے مل جائے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مائی فرینڈ، آپ نے مجھے اپنا دوست کہا؟ ہاں، اور تم بھی مجھے اپنا دوست کہو۔ میں جو کہتا ہوں مجھے کہنے دو۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، بعض لوگ کسی کو ایک نگاہ میں پسند آتے ہیں۔ میں نے تو تمہارے بارے میں سن کر ہی تمہیں پسند کر لیا تھا، اور اب جب میں نے تمہیں دیکھا ہے تو مجھے اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر میں نے کسی کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں اندازہ لگایا تو میرا اندازہ کبھی بھی غلط نہ ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں، زیادہ بول گیا۔ دراصل مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے، لیکن اب سب کچھ بعد میں۔ پہلے آپ کچھ کھا لیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یوان نے جو کچھ میرے سامنے پیش کیا وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا تھا، لیکن زیادہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن بہت ہی اعلیٰ قسم کے سینڈوچ، کافی اور کچھ پھل میرے سامنے لا کر رکھے گئے تھے۔ یار، تم سچ میں بہت اچھے دوست ہو۔ شکریہ سر جی۔ تھینک یو سر، آپ کو پسند آئے، میری خواہش اسی میں ہے۔ جو بھی ضرورت ہو آپ یوان کو آواز دے دینا، یہیں سے آواز لگائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھا۔ اب میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، چنانچہ جیسے ہی کافی کا آخری گھونٹ لیا میری پلکیں جڑنے لگیں۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور پھر میں شام 5 بجے اٹھا۔
उस वक्त झुटपटा उतरता चला जा रहा था, लेकिन खाने के लिए जो चीज़ें मिली थीं उसके बाद जिस पुरमुशक्क़त सफ़र से छुटकारा मिला था उसने सारी थकन दूर कर दी थी। फिर युआन ने ही छोलदारी का पर्दा उठाकर अंदर झांका था और एकदम पर्दा उठाकर अंदर आ गया था। आपने मुझे दोस्त कहा है सर, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मसलन? अब आपने देखा नहीं कि मैं किस तरह पर्दा उठाकर अंदर आ गया हूँ? ओह चलो ठीक है, इतनी दोस्ती मुझे पसंद है। सर, चाय का टाइम हो गया है और सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलें चाय के बर्तन लग जाएंगे। अरे अरे, मुझे इतनी अहमियत ना दो। बड़ी ठीक अहमियत दी गई है। आप मुँह हाथ धो लीजिए, लिबास वगैरह तो आपका दूसरा नहीं होगा, लेकिन मुखिया जी ने कहा है कि आपके साइज़ के कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी भी खुद मेरे ऊपर ही लगा दी गई है, युआन ने कहा। मुँह हाथ धोने के बाद मैं जिस जगह पहुंचा वो बेमिसाल थी। खेमों के दरमियान की जगह बनाई गई थी और यहाँ बड़ी आरामदेह फोल्डिंग मेज़ें लगी हुई थी। वो वैसे भी मैंने जो यहाँ साजो सामान देखा था वो इस कदर बेमिसाल था कि मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। बहरहाल मुख्तलिफ आवाज़ों में मेरा इस्तकबाल किया गया और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये भी कि बहुत सी लड़कियाँ इस महफिल में शामिल थीं। वो अगर ना होती तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता, लेकिन बहरहाल मैंने सब कुछ कबूल कर लिया था। चाय के बर्तन लगाए जाने लगे। लगता ही नहीं था कि इस तरह हम लोग कहीं बाहर निकले होंगे। दौलत के खेल निराले ही होते हैं। मुखिया जी ने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए थे और ये अजनबी लोग यकीनी तौर पर इन मुहिम जुओं में शामिल थे जो मुखिया जी के साथ शिकार पर निकलते होंगे। मुखिया जी ने मेरा एक शानदार शख्सियत से तारुफ करवाया जो लंबी चौड़ी और बेहतरीन शख्सियतों की मालिक थी। ये नवाब साहब हैं, मेरे बेहतरीन साथी, सैरो सयाहत के रसिया, लंबी चौड़ी ज़मीनों के मालिक, और ये राय प्रदीप सिंह हैं, रियासत दक्कन के सबसे बड़े जागीरदार। ये इनकी बेटियां हैं, ये सीता है और ये अपने आप को फ्रेंच कहती है क्योंकि इनकी माँ फ्रेंच थी। ये दूसरी मलाइका है, ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती है। जी, मैंने गर्दन खम करके कहा और फिर दूसरे लोगों का भी तारुफ करवाया जाने लगा। मैंने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया क्योंकि मुझे ये बात याद थी कि इन सब की नज़र में मैं हिंदू ही हूँ। इसके बाद चाय का दौर चला और फिर हम सब बहुत देर तक बातें करते रहे। रात का खाना भी इसी तरह शानदार तरीके से खाया गया। बहुत से मुलाजिम साथ थे जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ नेपाल से था। ये नेपाली नौजवान बड़े मुस्तैद और हर तरह से चाको चौबंद थे और भाग भाग कर सारे काम कर रहे थे। उन्होंने शानदार हिसार बना लिया था। इलाके के बारे में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन इतना मैं जानता था कि इन इलाकों में अच्छे खासे दरिंदे मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मुखिया जी ने जिस तरह के इंतजामात किए होंगे। रात को मुखिया जी ने मुझे अपने खेमे में बुलवाया और मुझे देखते ही बोले, मैं समझता हूँ कि अब तुम मुकम्मल तौर से मेरे साथियों में से हो और किसी भी तरह से अलग इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें ये बताने में कोई आर महसूस नहीं करता कि शिकार मेरी बेहतरीन दिलचस्पी है, लेकिन इसके साथ साथ हम दफीने भी तलाश करते हैं। तिब्बत और इसके बेशुमार इलाकों में बुद्धमत के आसार हैं और यहाँ ऐसी ऐसी अजीमो शान खानकाहें मौजूद हैं जहाँ बुद्धों के आला पाए के मुजस्समे जो हीरे जवाहिरात से सजे होते हैं, और इसके साथ ही साथ सोने के बुत पर इसमें अक्सर मुहिम जुओं को दस्तयाब हो जाते हैं। और हम तन्हा ही नहीं, कभी कभी बेशुमार टोलियाँ इनकी तलाश में निकलती हैं। हमें हो सकता है अपने सफ़र के दौरान ऐसी बहुत सी टोलियाँ मिलती। तुम हमें माफ़ करना, तुम एक माहिर शिकारी की हैसियत से हमारे साथ हो। तुमने उस वक्त भी इन लोगों के बारे में बताया था कि तुम इन लोगों के लिए मुलाजिमों जैसी हैसियत रखते हो, लेकिन तुम हमारे यहाँ मुलाजिम नहीं हो बल्कि एक साथी हो। अगर इस सफ़र में हमें कोई ख़जाना दस्तयाब हुआ तो इसमें से तुम्हारा बेहतरीन हिस्सा दिया जाएगा। ये पूरा ग्रुप जिसमें नवाब साहब वगैरह मौजूद है, सब के सब ख़जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम खुशी के साथ हमारी क़ुर्बत पसंद करोगे? जी मुखिया जी, मैं तो इस इलाके में जब से आया हूँ बेशुमार मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। इत्तेफाक ही है। जी, अब सोगे नहीं क्या? क्योंकि मुझे तो बेतहाशा नींद आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो खेमा मेरे लिए मखसूस किया गया था मैं उसी में आकर लेट गया। दिन में चूँकि काफ़ी वक्त सो चुका था इसलिए रात को देर तक जागता रहा। दिमाग में सोचे ही सोचे थी, बस मुखिया जी से झूठ बोलकर अपने खेमे में आ गया था। कहानी नया रंग इख्तियार कर गई थी। पहले ये कहानी यूँ थी कि वो मनहूस मेरे पीछे थी। उसने मुझे अपने रास्ते पर लगा रखा था और मुझसे मेरा ईमान छीन लिया। पता नहीं क्या क्या ग़िलाज़तें खिलाकर, और उसके बाद उसने मुझे इस्तेमाल करते हुए अपने एक दुश्मन के पास भेजा जिसका न जाने ज़िंदगी का क्या मकसद था। फिर मुखिया जी मिल गए। अब इनकी मुहिम जुई और इनकी तैयारियाँ, वो मुझे एक शिकारी का दर्जा दे रहे थे। मैं तो यही समझा था, मगर अब पता चला कि उन्हें किसी ख़जाने की तलाश है।
بہرحال میری اپنی کوششیں تو ناکام رہی تھیں۔ میرے اندر جو غلاظتوں کا زہر اتر چکا تھا وہ مجھے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ چنانچہ ہم لوگ اسی کا شکار تھے۔ اب اگر میری تقدیر میں ہی یہ سب کچھ لکھا گیا ہے تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ پھر رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی تھی۔ دوسری صبح وہی شاندار ناشتہ اور اس کے بعد روانگی کی تیاریاں۔ نیپالی ملازموں نے اس طرح خیمے اترے اور ان کو فولڈ کیا کہ انسان حیران رہ جائے۔ وہ اپنے کام میں بڑے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ ساری چیزیں ٹریلر اور ویگنوں میں لاد دی گئیں۔ نیپالی جوان ہی گاڑیاں ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں ہی مکھیا جی نے بتایا تھا کہ وہ بہترین ٹرینڈ ہیں اور راستوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ابھی تک میرا کسی لڑکی سے باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا یا کوئی اور جگہ ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ خیر، جب سفر شروع ہوا تو مجھے بھی ایک بڑی لینڈ کروزر میں ہی سوار کرایا گیا تھا اور میں آرام سے سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سا علاقہ تھا اور کون سی جگہ تھی، بس سفر آرام سے جاری تھا اور ہم اس عظیم و شان علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ دور دور تک ایک ویران اور بنجر پہاڑی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ پتھریلی زمین بہت دور تک چلی گئی تھی اور تقریباً دوپہر تک سفر کرنے کے بعد ہمیں درختوں کی سیاہی نظر آئی تھی، اور وہ بھی ایک بلند جگہ سے۔ ہماری اس لینڈ کروزر میں نواب صاحب اور ان کی لڑکیاں موجود تھیں، باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں تھے۔ یہ سفر بالکل باقاعدہ کیا جاتا رہا۔ کھانے پینے کے لیے بھی بس ہلکی پھلکی چیزیں دے دی گئی تھیں۔ شام کو 6 بجے سورج چھپ گیا اور اندھیرا کسی سیلاب کی طرح بڑھتا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماحول کو نگل لیا اور ہر چیز تاریک ہو گئی۔ تب ڈرائیوروں نے گاڑیوں کی روشنیاں جلا لی، ٹارچ جلا لی۔ مزید کچھ دیر تک سفر جاری رہا۔ اس کے بعد سیٹیوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ رک جایا جائے۔ گاڑیاں رک گئیں اور نواب صاحب نے مکھیا جی سے پوچھا، کیا خیال ہے، ابھی اور آگے چلنا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں یار، تھک گئے، مکھیا جی نے جواب دیا۔ علاقہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ جگہ پسند کی ہے۔ بالکل بالکل، بڑی صاف ستھری جگہ تھی، پرسکون، درختوں سے خاصی دور۔ اس کے علاوہ جو رات ہو گئی تھی اس میں زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ مکھیا جی نے منظوری دے دی۔ تمام لوگ اس پلان پر متفق تھے۔ پھر نیپالی ملازموں کو ہدایت دی گئی اور وہ نیچے اتر گئے۔ سارے کام بڑے ستم سے کیے جا رہے تھے۔ پھر نیپالی ملازموں نے صرف 3 خیمے لگائے تھے۔ یہ تینوں خیمے ہی بڑی احتیاط سے لگائے گئے تھے، ورنہ ٹرالر ہی اتنے بڑے تھے کہ سب لوگ ان میں آرام کر سکتے تھے۔ ضروری سامان اتارا گیا۔ اس میں دوسرے ملازموں نے بھی نیپالی نوجوانوں کی مدد کی تھی۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے کافی تیار کرائی گئی، پھر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب مجھے واقعی لطف آ رہا تھا۔ اس طرح کے سفر ویسے بھی لطف دیتے تھے۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ میرا تھا کون جس کے لیے میں تڑپتا اور ترستا۔ یہ تو اچھی خاصی کمپنی مل گئی تھی، ذرا سی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر اس وفادار نوکر کو ساتھ لے لیتا جس نے اپنے مالک کا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ تیار دیا تھا تو میری اتنی حیثیت ضرور تھی کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ وہ میرا بہترین ساتھی اور دوست تھا۔ بے شک یوان اب وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ صلاحیتیں شاید یوان میں نہیں تھیں جو اس میں تھیں۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو اب ہو ہی چکا۔ کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ سناٹے میں انتظامات معمولی نہیں تھے۔ سرچ لائٹیں روشن کی گئیں جو ٹرالروں اور دوسری جگہوں پر نصب تھی۔ اس کے بعد بٹن آن کیا گیا تو ہر طرف دودھیا روشنی پھیل گئی۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے بے اختیار کہہ ڈالا، کیا اتنی تیز روشنی سے ہمارا ساتھ لایا ہوا روشنی کا سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں میری جان، ٹرالروں میں جنریٹر نصب ہے، روشنی جنریٹر سے ہی ہو رہی ہے اور ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ نواب صاحب شاید میرے اور مکھیا جی کے درمیان ہونے والی بات سن رہے تھے، عقب سے بول پڑے، نوجوان کیا مزہ نہیں آ رہا؟ اس سفر میں ہمارے پاس ہر طرح کا آرام موجود ہے اور اس کی ہر طرح کی ذمہ داری یہاں کے قابل لوگوں نے لے رکھی ہے۔ ابھی نواب صاحب یہ الفاظ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے موسیقی کی لہریں ابھری اور میں پھر اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ موسیقی کی آواز کہاں سے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹرالروں سے آ رہی ہے۔ زبردست۔ واقعی جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔ لڑکیاں اور نوجوان ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور آپس میں خوب اچھی طرح ہنس بول رہے تھے۔ خوب تالیاں پیٹی جانے لگیں، فرمائشیں ہوئیں، ریکارڈ بجتے رہے، کافی تقسیم ہوئی۔ ایک لڑکی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ خیر، پھر کھانا تیار ہوا، کھایا گیا۔ اس کے بعد آرام کی باتیں ہونے لگیں۔ تمام کے تمام لوگ یہاں بھی باز نہ آئے۔ روشنی کافی تھی، جگہ جگہ بساتیں بچھائی جانے لگی۔ اس کے بعد شطرنج کھیلی جانے لگی۔ موسیقی بند کر دی گئی۔ میں نے ایک گاڑی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس پر کسی نے اعتراض بھی نہ کیا۔ چنانچہ میں آرام کی جگہ پہنچ گیا
اور نہ جانے کب خیالات میں الجھا الجھا سو گیا۔ کافی رات گزر چکی تھی اور میں کافی نیند لے چکا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نواب صاحب تھے اور ان کے ساتھ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ خیریت ہے نواب صاحب؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں؟ میرا مطلب ہے یہاں تو تمہیں بھی آرام نہیں مل رہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے، نواب صاحب نے کہا۔ بس کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنا ہی تھی، کیونکہ خیموں میں آپ لوگ تھے، پھر بہرحال سب کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ بلا وجہ کی باتیں نہ کرو۔ تم نے کیا کچھ محسوس کیا کہ ہم نے تم کو خود سے کم سمجھا ہو یا پھر خود سے الگ سمجھا ہو؟ نہیں تو پھر میری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور آپ سوئی نہیں؟ میں نواب صاحب سے بات کرتا کرتا اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولی، سو گئی تھی بیچاری نے، تمہارے بارے میں سنا تو پریشان ہو گئی۔ بھیا جی اتنی شاندار شخصیت کا مالک ہے، اتنا بڑا شکاری ہے، ارے اسے دوسروں کے ساتھ سلا دیا جائے۔ ارے مہربانی ہے آپ کی۔ اچھا آ جاؤ آ جاؤ، ویسے بھی تم ان علاقوں سے ناواقف ہو، ایسی تفریحات نہ کیا کرو، سمجھے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح یہاں اس گاڑی میں سو رہے ہو۔ پھر اس نے ہی کہا کہ کسی گاڑی میں دیکھو کہیں سو تو نہیں گئے، اگر تم نہ ملتے تو میں ساری رات نہ سو پاتا، نواب صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں مسکرا دیا اور وہ لڑکی اور نواب صاحب باہر نکل گئے۔ میرے انداز میں عجیب سی کسل مندی تھی، مگر میں بھی ان کے پیچھے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سرچ لائٹیں بجھا دی گئی تھیں، چند معمولی سی روشنیاں جل رہی تھیں۔ ٹرالروں کی چھت پر میں نے ان نیپالیوں کو دیکھا جو باقاعدہ اسلحہ لیے وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ یہ لوگ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان کی ڈیوٹی ہے، آدھی رات کو دوسرے جاگ جائیں گے، مکھیا جی نے بتایا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں اپنی مقررہ کردہ جگہ پر لیٹا اور لیٹتے ہی فوراً سو گیا۔ دوسرے دن صبح سب لوگ کافی دن چڑھے اٹھے، باہر تمام انتظامات ہو رہے تھے اور کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، گویا سارے حالات معمول کے مطابق تھے۔ ناشتہ وغیرہ تیار ہو گیا تھا اور میزیں لگا دی گئی تھیں۔ تمام لوگ فولڈنگ سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ناشتہ کینوس کی میزوں پر لگا دیا گیا۔ نیپالی ملازم بڑی پھرتی سے کام کر رہے تھے۔ نواب صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا، یہ تو بڑے غضب کے لوگ ہیں، بالکل مشینی انسان معلوم ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور سبھی ناشتے میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کافی کا دور چلا اور اچانک ہی نواب صاحب پھر سے کہنے لگے، یار ایسے ہی تفریحاً ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ کیا؟ ویسے تو ہم سب دوست ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود اس قسم کی مہمات میں ایک سربراہ ضروری ہوتا ہے جو تمام معاملات کے بارے میں سوچے، غور کرے اور تمام لوگ اس کی بات مانیں۔ کیا تم لوگ میری رائے سے اتفاق نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر میری رائے ہے کہ کسی کو اپنا سربراہ چن لیا جائے جو ایک تجربے کار آدمی ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ بہت مناسب بات ہے، لیکن اس کے لیے کسی کا انتخاب… نواب صاحب، کئی آوازیں ابھریں۔ ویری گڈ، گویا آپ لوگ میری گردن پھنسانے پر تل گئے۔ بابا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جی نہیں جناب، آپ اسی پارٹی میں سب سے تجربہ کار اور مناسب ترین آدمی ہیں، ہمیں آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ دوستوں، میری نگاہ میں ایک اور شخص ہے، آپ لوگ سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ کون؟ سوال کیا گیا۔ راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ایک شاندار مہمجو اور زبردست انسان۔ راجہ صاحب بلا شبہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور سب سے زیادہ جہاندیدہ ہیں، مگر یہاں معاملہ کارکردگی کا نہیں، سربراہ کی بات ہے، اور دوستوں سے معذرت کے ساتھ راجہ صاحب سے زیادہ عمدہ آدمی اس کام کے لیے اور کوئی میری نگاہ میں نہیں ہوگا۔ میں تائید کرتا ہوں، مکھیا جی نے کہا۔ ہم سب تائید کرتے ہیں، بلا شبہ ہم میں سے کسی کو راجہ صاحب کے احکامات ماننے سے گریز نہیں ہوگا، مگر میری تو سنو، میں اس قابل نہیں ہوں، راجہ صاحب نے کہا۔ ہم سب اس بات سے متفق ہیں، نواب صاحب آپ انکار نہ کریں، مگر میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے مشوروں کے بغیر بھلا کیا کر سکوں گا؟ ہم سب آپ کی شانہ بشانہ ہیں راجہ صاحب، آپ فکر مند کیوں ہیں؟ تمہاری مرضی ہے، اگر تم یہ تماشا کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور اس کے بعد سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں سٹارٹ ہو کر چل پڑیں۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھا تھا اور قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ نئے لوگ ملے تھے، وہ منحوس مجھے وارننگ دے چکی تھی اور بتا چکی تھی کہ اس کا کام میں نے بآسانی جاری رکھا ہوا ہے، چنانچہ اب جو آگے لکھا ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ اتنے سارے لوگ مل گئے تھے، سب کے سب نئے اور اجنبی سے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری حسن پرست فطرت کی یہاں مکمل شکیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک انوکھی بات جو میں نے محسوس کی تھی
وہ یہ تھی کہ یہاں کچھ خواتین ضرورت سے زیادہ مہربان نظر آ رہی تھیں۔ گاڑیاں سفر کرتی رہیں، طویل میدان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ قرب و جوار میں پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے درے نظر آ رہے تھے، لیکن لوگوں نے خاص راستہ منتخب کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ ان کے منصوبے کے مطابق ہوگا۔ طویل میدان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جنگل جو دور سے کالی لکیر کی مانند نظر آ رہا تھا، اب صاف محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹرالروں اور دیگر گاڑیوں کی وجہ سے رفتار زیادہ نہیں کی جا سکتی تھی، چنانچہ سفر مناسب رفتار سے ہی جاری تھا۔ اس وقت نہ جانے کیوں ایک لڑکی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی سیٹ پر دوسرے لوگ بھی تھے۔ وہ مجھے کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی کبھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بہرحال مجھے اس وقت اس کا پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی حسین لڑکی تھی، لیکن اس وقت ایک اور لڑکی میری طرف متوجہ تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے تھوڑا سا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔ تب پھر میں عقبی سیٹ پر آ گیا اور میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں میں تاریکی کے سوا اور کیا نظر آتا۔ ایک بار پھر میرا ذہن گاڑی کی گھوں گھوں سے ہم آہنگ ہو گیا۔ مٹے مٹے سے خاکے ابھرنے لگے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ گاڑی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ خیریت، کیا بات ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، لیکن گاڑی رکنے کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی۔ اگلی گاڑی رک گئی تھی، اس لیے یہ بھی رک گئی۔ قرب و جوار کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ اتر کر جائزہ لیا جاتا۔ کالے رنگ کے ریچھ آس پاس نظر آ رہے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور میں آپ ہی آپ سے محو گفتگو رہا۔ میں نے سیٹ سے گردن ٹکا لی تھی، نہ جانے کیوں نیند سے آ رہی تھی، کانوں اور آنکھوں سے آگ سی نکل رہی تھی۔ اسی وقت وہ لڑکی جو کب سے میری طرف متوجہ تھی اور جسے دیکھ کر میں مسکرایا تھا، وہ میرے قریب آئی اور اس نے میرے بازو پر اپنا بازو رکھ دیا۔ چونکہ میں چونک اٹھا، وہ میرے چونکتے ہی بولی، ایکسکیوز می سر، سوری، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بخار آیا ہوا ہے۔ بخار؟ جی نہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دکھا لیجئے کسی کو، کافی گرم ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا، کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دوپہر ہو گئی تھی اور سب کو بھوک لگ رہی تھی۔ قافلہ پوری طرح پرسکون تھا۔ اس نے آرام آرام سے سفر کیا تھا، کسی کو جلدی نہیں تھی۔ چنانچہ جس شخص نے بھوک کا تذکرہ کیا، اسی کے کہنے پر گاڑیاں روک لی گئیں۔ یہ ایک ریتیلا میدان تھا اور کسی سائے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن ٹرالر بہترین جگہ تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا انہی میں سرو کیا اور انہی میں آرام کیا گیا۔ میں نے بھی دوسروں کے ساتھ کھانے میں حصہ لیا تھا، لیکن اس لڑکی نے شاید مکھیا جی سے بات کر لی تھی، چنانچہ انہوں نے میرے لیے صرف لکوڈ غذا تجویز کی۔ دوپہر کو 2 گھنٹے کے آرام کے بعد سفر شروع ہو گیا اور ہم اسی ترتیب سے چل پڑے۔ سوائے اس کے کہ مکھیا جی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران میں نے خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ خاصے مغرور بھی تھے، جو کہ کسی کو مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ ان میں خاص طور پر خواتین شامل تھیں، جبکہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ خواتین تو ہر وقت چو چو کرتی رہتی ہیں۔ کھانے اور 2 گھنٹے کے آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس بار بھی سفر کی رفتار سست ہی تھی۔ پھر جب شام جھکنے لگی تو ریتیلا میدان بھی ختم ہو گیا اور اب ہم لمبے سرسبز درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ وہی جنگل تھا جو دور سے ایک لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اب کہیں جا کر یہ لگا تھا کہ جیسے جنگل میں پہنچے ہوں۔ راستوں کی طرف سے وہ لوگ مطمئن تھے، اس لیے سفر مناسب راستے پر ہی کیا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور چونکہ جس جگہ پر ہم تھے وہ قیام کے لیے پسند کر لی گئی تھی، اس لیے یہیں پر قیام کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیپالی جوان اتر گئے اور اس کے بعد جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگے۔ ان لوگوں کی پھرتی اور مستعدی مجھے بہت پسند آئی تھی۔ منٹوں میں انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ مکھیا جی میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھ رہے ہو انہیں؟ کسے؟ میں نے چونک کر کہا، انہی جوانوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ سب نیپال کا کمال ہے۔ یہ مناسب قد کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے جتنا مستعد انہیں دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ بس بعض علاقے ایسے ہیں کہ بد نصیبی انہیں لے ڈوبتی ہے، وہ کوئی خاص ترقی نہیں کر پاتے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مکھیا جی نے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہی کب تھی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بس گڑبڑ نہیں ہوگی، کھانے پینے میں احتیاط کرو تو جسم کا چور نکل جائے گا، کیوں جی؟ مکھیا جی نے پیار سے کہا تو ان کے ساتھ کھڑی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، جی سر۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بولے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا،
کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھا لیں۔ میں ہنسنے لگا تو وہ بھی ہنسنے لگے، لیکن اس لڑکی کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ حسب معمول موسیقی شروع ہو گئی۔ مہم کیا تھی، اچھی خاصی پکنک تھی۔ پسندیدہ ریکارڈ سنے جا رہے تھے، فرمائشیں ہو رہی تھیں، روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر نیپالی نوجوانوں نے رقص کا پروگرام بنایا اور سب کے سب کچھ نہ کچھ کرنے لگے۔ میں نے ایک سنسان گوشہ اپنایا، خطرات کو بہرحال ذہن میں رکھنا تھا، چونکہ وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ کوئی زیادہ دور نکل جائے۔ ایک درخت کے نیچے گھاس پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی نزدیک آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ دلکش بات یہی تھی کہ وہ میرے قریب آ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے مکھیا جی نے میرا خیال کرنے کو کہا تھا۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولی، سو رہے ہو کیا؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ نہیں، بس ہنگامے سے اکتا کر یہاں آ گیا ہوں۔ ریکارڈنگ بند کرا دوں؟ ارے نہیں، دوسروں کو اپنے طور پر جینے کا حق ہے۔ تم یہ حق تسلیم کرتے ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ پھر کبھی کبھی دوسروں سے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، کیوں چھینتے ہو دوسروں کا حق؟ سوری، معافی چاہتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح میں نے کیا کیا ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو کوئی بہت انوکھی چیز سمجھتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کا داس ہوں۔ میرا داس؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بتائیے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ دیکھو، میں تمہیں صاف طور پر ایک بات بتاؤں، میں جب کسی کو پسند کرتی ہوں تو مکمل طور پر اس کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ تم مجھے پسند ہو۔ جب تم مکھیا جی کے پاس آئے تھے تبھی مجھے بہت اچھے لگے تھے، اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں تم سے دوستی کروں، تمہارے قریب آؤں، لیکن تم نے مجھے ایک بالکل ہی عام حیثیت دی اور ذرا بھی یہ احساس نہیں دلایا کہ تم مجھ سے متاثر ہو۔ شمع چاہتا ہوں، جو آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں ایک ملازم کی حیثیت رکھتا ہوں اور آپ ایک راجکماری ہیں۔ راجکماری؟ ہاں، آپ راجکماری ہیں نا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مکھیا جی کی لاڈلی بہن ہیں۔ اوہو، یہ تمہاری ذہنی فرسودگی ہے۔ بھیا جی ایسی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر بات آگے بڑھی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں بات آگے نہیں بڑھنے دوں گی، لیکن میں نے یہ غور کیا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ دوسری لڑکیوں کو اہمیت دیتے ہو۔ ایسا کیا خاص ہے ان میں؟ باپ رے باپ محترمہ، یہ صرف اتفاق تھا۔ میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں۔ عجیب وارننگ ہو گئی تھی۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ مکھیا جی کی بہن نینا بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ مگر صورتحال یہ تھی کہ میں نینا کی قربت کیسے حاصل کروں، اور یقینی طور پر باقی لوگ پسند نہ کرتے۔ لیکن خیر و عافیت گزرتا رہا اور حالات معمول کے مطابق رہے۔ لیکن پھر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس وقت نواب صاحب کی بیٹی ایک بڑی باسکٹ لے کر آ رہی تھی اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں بالکل قریب موجود تھا۔ میں نے وہ باسکٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ میں نے موقع ملتے ہی مکھیا جی سے بات کی۔ کیا بات ہے مکھیا جی، اگر ہم چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نواب صاحب نے شاید تمہیں پٹی پڑھائی ہوگی۔ مکھیا جی مسکرا کر بولے، کیا مطلب؟ بھائی وہ مسلمان ہیں اور گوشت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، لیکن تمہیں ہنسی آئے گی یہ سن کر کہ ہم سب بھی گوشت خور ہیں۔ ارے واہ، تو پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا، نواب صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پر بھی میں عمل کرنے کو تیار ہوں، تو پھر میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا، کس سلسلے میں؟ نواب صاحب نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ویری گڈ، لیکن صرف ایک لمحے پہلے میں نے نواب صاحب کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، اس خیال کے تحت کہ ان سے کہوں کہ اس سفر پر نحوست کیوں طاری ہو گئی ہے۔ نحوست تو نہیں، اچھا خاصا سفر گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تازہ خوراک دستیاب ہو سکتی ہے تو پھر محفوظ خوراک تو کسی بھی وقت استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی شکار۔ ہاں بالکل، مکھیا جی نے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے، کیا ہم بات کریں اس سب سے؟ اور تم 10-20 بندے لے جانے کی بجائے اگر اکیلے بھی شکار پر جاؤ گے تو 10-20 ہرن لے آؤ گے، مکھیا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ حکم دیں گے تو یقیناً ہو جائے گا، میں نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ اب ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی اپنے طور پر تھوڑی سی شیخی بگاڑنے کا حق تھا۔ جب وقت نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا تو پھر مجھے یہی بن کر کام کرنا تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ میں اب وہ رہی کہاں گیا تھا جو میں کبھی تھا۔ مکھیا جی نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا، پھر میں مسکرا دیا تو انہوں نے کہا، نہیں میری جان، میں تمہیں نظر نہیں لگوانا چاہتا، تم میرے آئیڈیل ہو۔ ہمارے پروگرام کے مطابق بھی تم کھل کر منظر عام پر نہیں آؤ گے۔ ہاں، 1-2 ہرن مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
میں نے گہری سانس لی اور اس کے بعد میں نے یوان سے بات چیت بھی کی کہ آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ نینا پر ایک اور برا نقش چھوڑنے کی کوشش کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مزے کی بات اس وقت ہوئی جب میڈم مطلب نواب صاحب کی بیٹی بھی اس گاڑی میں آ گئیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میں یوان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تک مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون کون ہوگا۔ شاید نواب صاحب کی بیٹی نے بھی غور نہیں کیا تھا، لیکن دور سے نینا کی آنکھوں سے خارج ہوتی ہوئی چنگاریوں کی چمک یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ تفریح کافی دلچسپ ہو گئی تھی۔ یوان میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے کافی خوش تھا اور سچی بات یہ ہے کہ یہ شخص خود مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر یوان نے ہی سوال کر ڈالا، شکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ ایک بات کہوں؟ یوان نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں بولو۔ آپ کے بدن سے شکار کی بدبو آتی ہے۔ یوان نے بڑے مزے کی بات کی۔ اچھا، شکاری کے بدن سے کوئی خاص بو آتی ہے؟ ہاں، ہماری ناک بہت تیز ہوتی ہے اور میں بڑی امید سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں یوان، میں شکار کھیلتا رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور مجھے یوں لگا جیسے یوان اپنی بات صحیح ہونے کی وجہ سے اپنے اندر ہی خوش ہوا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد یوان نے کہا، میرا خیال ہے یہ جگہ شکار کے لیے بہت موزوں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکار ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے، میں نے اپنے اطراف میں دوڑتے بھاگتے خوبصورت جانوروں کو دیکھ کر کہا۔ یوان نے پھر کہا، اصل میں یہ وقت خوراک کی تلاش کا ہے، پھر جانور شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور ہر شکاری اپنا شکار پا لیتا ہے۔ جوں جوں سورج تیز ہوتا جائے گا، پیٹ بھرے جانور آرام کرنے کے لیے مناسب جگہیں تلاش کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ ہمارے پیچھے ایرس بیٹھا ہوا تھا اور ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جب ہم خاموش ہوئے تو اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو دوسرے لوگوں کو اطلاع دے دی جائے کہ شکار شروع کر دیتے ہیں۔ جی مسٹر ایرس۔ اوہو، یہ دیکھو، شاید دوسرے لوگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ تجربے کار شکاریوں کی ٹیم پوری طرح سے موجود ہے۔ دیکھو، گاڑیاں رک رہی ہیں، جگہ بھی مناسب ہے، یوان نے کہا۔ ساری گاڑیاں ایک ہی جگہ رک گئیں، انہوں نے ایک احاطہ سا بنا لیا۔ یوان نے بھی اپنی گاڑی ان کے برابر روک دی۔ تمام لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ بابا، میں بھی شاٹ گن سے پرندوں کا شکار کھیلوں گی، نواب صاحب کی بیٹی نے ان سے کہا۔ ٹھیک ہے بیبی، پہلے ان لوگوں کو پروگرام بنا لینے دو۔ اوکے بابا، اس نے کہا اور پھر وہ شاٹ گن ٹھیک کرنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال صبر کرنا تھا اور دوسروں کو شکار کھیلتے دیکھنا تھا۔ تمام بڑوں نے میٹنگ کی۔ بھلا نیپالی ملازموں کو شکار کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اتنی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ہاں، وہ شکار کو ذبح کر سکتے تھے، اسے پکا سکتے تھے۔ یہاں ایک سے ایک بڑا شکاری تھا۔ خود مکھیا جی شاید مجھے بھول گئے۔ نینا ان کے ساتھ ہی تھی، کمال کی لڑکی تھی۔ اس نے اب بھی اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، بدستور حشاش بشاش تھی۔ شروع میں اس نے جس طرح مجھ پر اپنا حق قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ شکاری شکار کھیلنے چل پڑے، ہمیں یہاں رہنا تھا۔ اچانک ہی یوان نے کہا، ایک بات کہوں دوست، پلیز میری بات کا برا مت ماننا۔ کوئی بات ناگوار گزرے تو مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں آئندہ وہ بات کبھی نہ کروں۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ جس انداز میں شکار کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انداز میں کوئی شکار ہاتھ لگنا مشکل ہوگا۔ کیوں یوان؟ یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں کے شکار سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ یہ لوگ یہاں شکار کھیلنا نہیں جانتے۔ اس علاقے میں شکار کھیلنے کا طریقہ دوسرا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا یوان؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جھاڑیوں کا علاقہ ہے دوست، اول تو شکار نظر ہی نہیں آئے گا۔ جانور بھی چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنے رنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شکار اگر جھاڑیوں میں تلاش کیا جائے تو مل سکتا ہے، یا پھر پانی کے کنارے جہاں وہ کھلا مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو یوان، میرا خیال ہے انہیں کوشش کر لینے دو، جب یہ ناکام ہوں گے تب دیکھا جائے گا، میں نے کہا اور یوان منہ ٹیڑھا کر کے گردن ہلا کر چپ ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک یوان کے ساتھ ٹہلتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں نواب صاحب کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی۔ میرا رخ بھی اپنی طرف دیکھ کر نواب صاحب رک گئے اور بولے، آؤ ینگ مین، کیا تمہیں بھی شکار سے دلچسپی ہے؟ تم شکار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑی بہت سر، میں نے جواب دیا۔ لیکن تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے؟ نواب صاحب کی بیٹی نے عجیب سی بات کی۔ معافی چاہتا ہوں شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، مجھے افسوس ہے، میں پھٹ پڑا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ اس لیے نہیں کہی تھی، بات سنیے پلیز۔ وہ ایک دم نرم پڑ گئی۔ آ جاؤ لڑکے، اصل میں میری بیٹی کو پرندوں کے شکار سے بڑی دلچسپی ہے۔ آپ کیا شکار کریں گی مس؟ میں نے کہا، بس جو کچھ مل جائے۔ مجھے اس طرف کچھ قازیں نظر آئی تھیں۔
اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ آئیے دیکھیں، شاید اس طرف پانی ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ در حقیقت پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے ایک خوشنما سی جھیل پھیلی ہوئی تھی اور مختلف آبی پرندے یہاں نظر آ رہے تھے۔ یوان کا خیال بھی بالکل ٹھیک تھا۔ جھیل پر ہم نے کئی چیتل بھی دیکھے تھے، انہیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ چھپ گئے۔ ہائے کیسی پیاری جگہ ہے، نواب صاحب کی بیٹی نے ایک معصومانہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہ تمہارے شکار کے لیے بنائی گئی ہے، نواب صاحب مسکرا کر بولے۔ میں کوشش کرتی ہوں، اس نے کہا اور گن لے کر تیار ہو گئی۔ پھر اس نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، لیکن اس کا کوئی نشانہ نہیں تھا۔ پرندے اڑ گئے اور وہ کھسیائے ہوئے انداز میں مجھے اور نواب صاحب کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح، نواب صاحب نے اس کی ہمت بڑھائی۔ اصل میں میرا نشانہ اچھا نہیں ہے، آپ پھر کوشش کریں مس، میں نے کہا اور اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ نہیں بن رہا مجھ سے، وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی بولی۔ ارے نہیں، کیوں نہیں بنے گا، آخر کسی نہ کسی پرندے سے تو غلطی ہو ہی جائے گی، نواب صاحب نے کہا، لیکن اس کا منہ بن گیا تھا۔ شاید اس نے باپ کی یہ بات اپنے اوپر تنزیہ محسوس کی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، خواہ شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں مس، اس میں شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ مطلب؟ برائے کرم ایک کوشش اور کیجیے، آئیے۔ میں نے ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے اس کے دونوں شانے پکڑے اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور گن ٹھیک طور سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ پھر پرندوں کی ایک ٹولی کو تاکتے ہوئے میں نے کہا، نال کے نیچے میرا ہاتھ رہے گا، آپ صرف نشانہ لیں اور جب میں کہوں ٹریگر دبا دیں۔ اوہو اچھا، اس کی آواز میں کسی قدر لرزش تھی، غالباً میرے چوڑے سینے کا لمس اس کو متاثر کر رہا تھا۔ چھرے والے کارتوس ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اینگل درست کریں۔ ٹھیک، ادھر، نیچے، اوکے، فائر، میں نے کہا اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے کئی قازیں نیچے گری اور اس کے حلق سے خوشی کی سریلی چیخ نکل گئی۔ او مائی گاڈ، 5! ہم خوشی سے دوڑے اور ہم نے قازیں ذبح کر ڈالی۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس نے تعریفی لہجے میں کہا، آپ تو بڑے ماہر نشانہ باز ہیں، لیکن قازیں تو آپ نے شکار کی ہیں مس۔ نہیں، ایسا نہ کہیں، میرے ہاتھ میں تو صرف گن تھی۔ یہ تو بڑے آگے کی بات ہے کہ دوسرے کے ہاتھوں سے اتنا عمدہ نشانہ لگایا جائے، نواب صاحب بولے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسٹر، آپ ایک زبردست شکاری ہیں۔ پلیز میری اس قدر تعریف نہ کریں۔ کیا مطلب؟ میری نوکری جاتی رہے گی؟ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ بس میری درخواست ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات عجیب ہے۔ آئیے ایک بار پھر، اس نے کہا۔ ضرور آئیے، میں نے کہا اور اس بار وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر بھلا نشانہ کیوں خالی جاتا؟ خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ خدا کی قسم ڈیڈی، اب یہ سب مجھے اتنا آسان معلوم ہونے لگا ہے۔ نواب صاحب، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ یہ لوگ جو شکار کرنے گئے ہیں نا، میری پیشگوئی ہے کہ شکار کر کے نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟ جیسا یہ علاقہ ہے وہاں شکار کرنے کے لیے ایک مخصوص تکنیک ہوتی ہے جو شاید ان میں سے تو کسی کو معلوم ہو۔ ممکن ہے، لیکن یہ تو جانے والوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ میری ایک تجویز ہے۔ کیا؟ اس نے اور نواب صاحب نے کہا، کیوں نہ ہم پرندوں کی اتنی مقدار جمع کر لیں کہ جو سب کے لیے کافی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں مس؟ ہاں واقعی کیوں نہیں؟ جب 2 فائروں میں 1 درجن پرندے شکار ہو سکتے ہیں تو یہ سب ناممکن تو نہیں ہے۔ لیکن اگر انہیں بھی شکار مل گیا تو؟ تب بھی یہ گوشت ضائع تو نہیں جائے گا، ہمارے کام آئے گا، میں نے کہا۔ ویری گڈ، تم تو بڑے کام کے آدمی ہو۔ اس طرح تو ہماری گڈ ول بن جائے گی۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور وہ اپنا۔ ہم لوگ یہ گوشت اس وقت ظاہر کریں گے جب وہ اپنی ناکامی کا اعلان کریں گے، تب پھر تیار ہوں۔ اور اس کے بعد دلچسپ مشغلہ شروع ہو گیا۔ شارٹ گن اسی کے ہاتھ میں تھی اور اب وہ اسے میرے ہاتھ میں دینا چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ادھر نواب صاحب قصائی کی ڈیوٹی سنبھال چکے تھے اور نہایت نفاست سے پرندے صاف کر کر کے رکھے جا رہے تھے۔ ہم اینگل بدل بدل کر شکار کھیلتے رہے اور کیا مجال کہ ایک بھی کارتوس ضائع ہو گیا ہو۔ پرندوں کا انبار لگتا جا رہا تھا، سب کے لیے حساب لگایا گیا تھا، کیونکہ ضرورت سے زیادہ شکار کرنا غیر مناسب بات تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ میں اور وہ نواب صاحب سے کافی دور ایک آڑ میں پرندوں کی گھات میں بیٹھے تھے۔ پرندے اب ہوشیار ہو گئے تھے، اس لیے ذرا دیر لگ رہی تھی۔ یہاں سے نواب صاحب بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تب وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، آپ کا مکھیا جی سے کیا رشتہ ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں ملازم ہوں، لیکن شکل و صورت سے آپ ملازم نہیں لگتے۔ ملازموں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں مس، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ایک بات کہوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے آپ کی کوئی بات مائنڈ نہیں کی جا سکتی۔ میں نے نینا کی آنکھوں میں آپ کے لیے بہت کچھ دیکھا ہے، وہ آپ سے کافی بے تکلف نظر آتی ہے۔ میرے مالک کی بہن ہے، میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، اس کا رکھ رکھاؤ لیکن آپ کے ساتھ ملازموں والا نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں نے سوچا کہ عورت کی آنکھ قیامت کی نظر رکھتی ہے، ذرا سی دیر میں سب کچھ بھانپ لیتی ہے۔ میں نے کہا، یہ اس کی شرافت ہے مس، میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، کیا؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس سوال پر میں نے چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی۔ اب اس قدر بے وقوف بھی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ہم لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں، اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مالک کی بہن سے عشق کریں۔ نینا میرے مالک کی بہن ہے، میں نے تو کبھی خواب میں بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کمال ہے۔ کیوں؟ آخر کیا کمال ہے اس میں؟ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں ذرا بے تکلف لڑکی ہوں، بڑی بے تکلفی سے میں نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے رہے ہیں۔ ہم لوگ کون؟ میں اور دوسری لڑکیاں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس نے کہا، اب ہم میں سے کوئی بھی آپ سے محبت کر سکتا ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں اس بارے میں؟ نہیں، میں کچھ نہیں بولنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی محتاط ہو جائیں۔ پلیز مس، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ نہیں، معافی چاہتی ہوں مسٹر، میں اپنی جگہ ہی بات کر رہی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا محبت انسان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ کپڑا پہنتے ہیں، آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ براہ راست اس معاملے میں کیوں نہیں سوچتے؟ مس، روٹی آپ کی ذات کے لیے ہے، لباس آپ کے بدن کو ڈھکنے کا ذریعہ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں، لیکن محبت ایک بڑا مقدس جذبہ ہے، بہت دیر میں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ میری بات پہ ذہن نشین کر لیجئے، میں کسی بھی قوت سے آپ سے محبت کر سکتی ہوں، آپ مجھ سے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو رہی ہیں۔ اوہو، اس کو چھوڑیں، میرا خیال تھا کہ آپ نینا سے منسلک ہیں، آپ میں سے کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو دوسروں میں نہیں، آپ اتنے عمدہ نشانہ باز ہیں کہ آج اس کا تجربہ ہو گیا ہے، یقیناً آپ سپر ہیں، میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ بہر طور بڑی ہی سنگین صورتحال تھی، نینا کو بھی سنبھالنا تھا کیونکہ بہرحال ایک بڑی شخصیت کی مالک تھی اور مجھے اسی کے ساتھ رہنا تھا۔ آپ شاید بہت ہی غلط کر رہی ہیں مس نینا، میں انتہائی بے حقیقت آدمی ہوں۔ دیکھیں، انسان اگر انسان ہے تو وہ کبھی بھی بے حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے۔ اب یہ باتیں بے تکلفی سے کہہ دوں گی، میں نے تو اس پورے سفر میں آپ پہ غور کیا ہے، وہ کون ہے اس پورے گروہ میں جو آپ سے متاثر نہیں ہے؟ بس کیا کہا جا سکتا ہے، میرے لیے ایک انوکھا انکشاف ہوا ہے۔ غلط ہو تو گولی مار دینا، میں تو اب شرمندہ ہونے لگا ہوں۔ ایک بات بتائیے مجھے، اس نے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، جی، مجھے قبول کر لو گے مس؟ میں تمہیں پیار کرنے لگی ہوں، تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ اس نے اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دیں، اور اگر نواب صاحب کی تیز آواز نہ سنائی دے جاتی تو شاید مجھے یہ غلط عمل سے گزرنا ہوتا۔ کہاں رہ گئے تم لوگ؟ وہ پیچھے ہٹ گئی، اس نے مایوس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، خیر ٹھیک ہے ڈیڈی، خاموش ہو جائیے آپ، اس نے نواب صاحب کی طرف رخ کر کے کہا اور وہ پرندوں کی ایک ڈار کی طرف نشانہ لگانے لگی۔ پھر اس نے میرے سہارے سے فائر کیا، ناکامی کا سوال ہی نہیں تھا۔ اسی دوران نواب صاحب بھی ہمارے پاس پہنچ گئے تھے۔ کمال ہے، تم لوگ تو غضب ڈھا رہے ہو۔ میں نے تو سوچا ڈیڈی کہ اس مہم کے دوران میں ان سے بہت کچھ سیکھ لوں گی۔ بہرحال ہم لوگوں نے پرندوں کے انبار لگا لیے تھے، اتنے کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں۔ پھر یوان کا خیال بالکل درست نکلا، شکاریوں کی ٹولیاں منہ لٹکائے واپس آ گئی تھیں، البتہ مکھیا جی واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہرن تھا اور اس شکار پر وہ شرمندہ تھے، لیکن جب دوسروں کو انہوں نے خالی ہاتھ دیکھا تو قہقہے لگانے لگے۔ لو بھلا، ہم بے وجہ شرمندہ ہو رہے تھے، یہاں تو سب کی ہی بری حالت ہے۔ مگر یہ قصہ کیا ہے؟ نینا بولی، ہمارا خیال غلط ہے، اس علاقے میں شکار ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ بھئی شکار تو ملا نہیں، اب اپنی اوقات پر ہی آ جایا جائے، یعنی بھوک لگنے لگی ہے، ان لوگوں سے کہو کھانا تیار کریں۔ اور اس ہرن کا کیا ہوگا؟ اسے رکھ لیتے ہیں، دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ رانا صاحب جو اس گروہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا تو سب نے قہقہا لگایا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ پرندوں کا ہی شکار کیا جاتا۔ نواب صاحب نے اداکاری شروع کر دی۔ جی ہاں، پرندے تو جیسے آسمان سے ٹپک رہے تھے کہ آئیے نواب صاحب اور ہمیں شکار کر لیجئے، یار کبھی تو عقل کی بات کر لیا کرو۔
میں عقل ہی کی تو بات کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ اپنے آپ کو شکاری کیوں سمجھنے لگے ہو؟ تو تم شکاری ہو؟ یقیناً کہوں تمہیں شبہ ہے اس بات پر؟ نواب صاحب نے فخر سے سینہ پھلا کر کہا۔ اس وقت ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اے شکاری، اتنے پرندوں کو آسمان سے اتار کر لاؤ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ رانا صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نواب صاحب نے مکھیا صاحب سے کہا۔ چھوڑو یار، بھوک کے مارے جان نکلی جا رہی ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے اطراف میں جانور ہم پر قہقہے لگاتے پھر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ رانا صاحب نے کہا۔ اگر پرندوں سے دلچسپی ہو تو ہمیں اجازت دے دیجیے۔ نواب صاحب پھر سے بولے۔ یار تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر جائیے اور کر لائیے شکار، بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ رانا صاحب نے کہا۔ آؤ بیٹے، تم لوگ بھی آ جاؤ، نواب نے نیپالی نوجوانوں اور نینا سے کہا۔ نیپالیوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا تھا۔ یار یہ انوکھا مذاق ہے، میں کہہ رہا ہوں کھانے کا انتظام کرو، اس بھاگ دوڑ نے بھوک بری طرح سے چمکا دی ہے۔ وہ سب نواب صاحب کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر دور سے نواب صاحب کو آتے دیکھ کر سب خوشی سے اچھلنے لگے۔ بہت سے برتن ساتھ لائے جا رہے تھے۔ یہ کیا لا رہا ہے؟ سب سرگوشیوں کے انداز میں بولے۔ پتہ نہیں۔ نواب صاحب فخر سے سینہ پھلائے ان کے درمیان پہنچ گئے اور پھر سب لوگ ان پرندوں کو دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ بلا شبہ یہ ایک جادوئی کارنامہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ نواب صاحب کہاں سے لائے؟ شکار کیے ہیں؟ کہاں سے؟ کب؟ ان پہاڑی ٹیلوں کی دوسری جانب جھیل ہے اور نواب صاحب نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف، پھر بولے، اور میرے ساتھ ایک ماہر شکاری بھی موجود ہے۔ کون؟ رانا صاحب نے دلچسپی سے کہا۔ مکھیا جی نے میری طرف دیکھا اور میں نے جان بوجھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میری بیٹی، نواب صاحب نے کہا اور ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سب لوگ بے یقینی کے عالم میں اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ خواہ سربلند ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ نینا کا چہرہ سست ہو گیا ہے۔ ویسے پتہ چل گیا تھا کہ مکھیا جی میری مہارت سے واقف تھے، اس لیے وہ جان گئے تھے کہ پرندوں کا شکار میں میرا ہاتھ ہے۔ نیپالی ملازم کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور باقی لوگ اپنے ٹریلر میں چلے گئے۔ میں بھی یوں ہی ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر اچانک ہی میری نگاہ ایک ٹریلر کے عقب میں پڑی۔ میں نے نینا کو دیکھ لیا تھا۔ شاید وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں خود بھی ایک آڑ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے آدمی کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن نینا کہہ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سارے پرندے اس نے شکار کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو ان کی تلاش تھی۔ دوسری آواز سنائی دی، لیکن اتنے پرندوں کا شکار بھی تو معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک، لیکن آپ تو یہاں موجود تھے انکل۔ ہاں میں تو یہیں تھا۔ تو آپ نے غور نہیں کیا کہ پرندے کیسے شکار کیے گئے؟ میں شارٹ گن کے فائروں کی آوازیں سنتا رہا تھا۔ کیا نواب صاحب اور ان کی بیٹی کے علاوہ بھی کوئی تیسرا تھا ان کے ساتھ؟ ہاں، وہاں ان کے ساتھ وہی تھا تمہارا ہندوستانی ملازم۔ وہ شاید ٹھیک، نینا نے کہا اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب زندگی گزر رہی تھی۔ مہم جوؤں کا یہ گروہ نہ جانے اپنے ذہن میں کیا کیا منصوبے رکھتا تھا۔ سارے کے سارے ایک ایسے اجنبی سفر پر چل پڑے تھے جس کا اختتام کا شاید انہیں بھی کوئی اندازہ نہ ہو۔ بس سفر تھا جو جاری تھا اور اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ لیکن میں ایک ایسا کردار تھا ان کے درمیان جس کے اس سفر سے کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہندوؤں کی ایک مہا دیوی مجھ پر قابض تھی اور اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے کچھ کا کچھ بنا ڈالا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں ایک ماہر شکاری کے طور پر سفر کر رہا تھا اور اس دوران میری جمالیاتی حس کی تسکین بھی ہو رہی تھی، لیکن میں غیر مطمئن تھا۔ نینا اور نواب صاحب کی بیٹی دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھیں اور میرا ذہن ان سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن دونوں کی دونوں میری محبت میں گرفتار ہیں اور شاید رقابت بھی محسوس کر رہی ہیں۔ یقیناً کچھ وقت بعد میں ان دونوں کے درمیان تنازع بن سکتا تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ جب میں اپنے آپ پر غور کرتا تو مجھے عجیب سی کوفت کا احساس ہوتا تھا کہ ان سب کے درمیان میں ہی ایک بے مقصد کردار ہوں جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سفر جاری رہا اور چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے۔ اس عورت نے اس دوران کسی سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ یہ بھی ایک سچ تھا کہ سفر میں وہ ایک واحد عورت تھی جو اپنے آپ کو لیے رکھتی تھی۔ اسے میں نے کسی بھی چیز میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا۔ دوسری طرف مکھیا جی اور ان کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بھی آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ لگتا تو یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان ذہنی رابطہ نہ ہونے کے درمیان ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ ان میں گھسنے کی کوشش نہ کی تھی۔ پھر اس رات جب ہم ایک بھیانک جنگل نما جگہ پر بسیرا کیے ہوئے تھے، میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کیمپ سے بہت دور نکل آیا۔
اور ماحول کے خوفناک سناٹے سے اپنا موازنہ کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں جنگل کی مخلوق ہوں اور میری زندگی کا اختتام انہی جنگلوں میں ہو جائے گا۔ بہرحال میں ایک چٹان پر جا بیٹھا کہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں جگہ جگہ پر بدھ مت کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں تاریخی خانقاہیں نظر آتی تھیں۔ بدھ مذہب کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی، بس تھوڑی تھوڑی باتیں جانتا تھا۔ لاماؤں اور راہبوں کے بارے میں میرا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت انہی تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر پہلی بار میرے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ مکھیا جی کی بہن تھی جو کہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں جلدی سے احترام کے انداز میں کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک ہاتھ کسی دیوی کی طرح سیدھا کیا اور بولی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہاں سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ آج تک مجھے موقع ہی نہیں مل سکا تھا کہ تم سے بات کر سکوں۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں سنبھل گیا تو وہ بول اٹھی، بیٹھ جاؤ۔ میں اسی پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحات وہ سر اٹھائے آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، تمہارا مرض بھی میرے علم میں آ چکا ہے۔ تم ذات کی مسلمان ہو، تم سے تمہارا دھرم چھین لیا گیا ہے۔ غلطی تمہاری تھی، تمہاری حسن پرستی تمہیں لے ڈوبی، پر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں تمہیں بہت سی حقیقتوں سے آشنا کرنا چاہتی ہوں، تمہارے لیے یہ سننا بہت ضروری ہے۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، تم میرے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے اور بہتر یہی ہے کہ نہ جانو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا راستہ بیکار نہ کرو۔ وہ عورت تو چاہتی ہے کہ سنسار میں کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے، لیکن اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں نے صدیوں تپسیا کی ہے۔ بے شک اس کی عمر بہت زیادہ ہے، لیکن میری عمر بھی اس سے کم نہیں ہے۔ میں امر شکتی تو نہیں رکھتی، پر ایک لمبی عمر کے لیے میں نے بڑی تپسیا کی ہے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا مسلمان نام تو کچھ اور ہوگا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں بولا، ہاں، میرا اصلی نام کچھ اور ہے اور مجھے ہمیشہ اس نام سے محبت رہے گی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ نام تمہاری بنیاد ہے۔ مگر مجھ سے دھوکے سے یہ نام چھین لیا گیا، میں جانتی ہوں، اور مجھے اس طرح یہ سفر کرتے ہوئے خوشی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اچھی طرح۔ تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود تمہارے خلاف ایک قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ جیسا بیکار انسان تم جیسی بڑی قوتوں کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو۔ تم نے کوشش کی تھی کہ تم اپنے آپ کو گم کر دو، لیکن بھرپور طریقے سے تم ایسا نہ کر سکے۔ میں تمہیں ترکیب بتا سکتی ہوں کہ تم کس طرح گم ہو سکتے ہو سکے تو کوشش کر لو۔ حالانکہ وہ جادوگرنی مسلسل تمہارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسی عورت کی بات کر رہی ہوں۔ میں کوشش کروں گا، بھرپور کوشش کروں گا۔ یہ بات بھی تم جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا شخص ہوں، مجھے یہ سب نہیں آتا، پر کوشش کروں گا۔ تو سنو، آج کی رات تمہارے کام کے لیے بہت مناسب ہے۔ یہاں سے اٹھو اور صبح تک سفر کرتے رہو۔ صبح کو تم جہاں پہنچو گے وہاں تمہیں ایک پرانی خانقاہ ملے گی۔ خانقاہ میں ایک راہبر موجود ہے، وہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا۔ جو کچھ وہ تمہیں بتائے گا وہی تمہارے آگے کے جیون میں مددگار ثابت ہوگا۔ من چاہے تو میری بات پر عمل کر لو، اور اگر من نہ چاہے تو جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو۔ میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ یہ لوگ اسی جانے بڑھ رہے ہیں جہاں میں انہیں لے جانا چاہتی ہوں، لیکن ان سب کے من میں دولت ناچ رہی ہے۔ دولت انہیں ملے گی، لیکن بڑی مشکلوں کے بعد۔ اس نے مزید الفاظ کہے اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، اور کچھ ہی لمحوں میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن میرے دل و دماغ میں جو ہلچل مچ گئی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ کیا کروں کیا نہ کروں، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے بعد دیوانگی کے عالم میں تاریک راستوں پر چل پڑا۔ ہر بات اور احساس سے بے نیاز راستہ کس طرح کٹا مجھے معلوم نہیں تھا۔ صبح کو جب چل چل کے تھکن سے چور ہو گیا تو مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی خانقاہ نظر آئی۔ دروازے پر پہنچ کر گر گیا۔ پھر جس شخص نے مجھے اٹھایا وہ سفید بالوں والا ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن بہت طاقتور تھا۔ 3 دن تک وہ میری مدد کرتا رہا۔ اس دوران میں نے ایک اور شخص کو وہاں دیکھا جو بڑی پیاری شخصیت کا مالک تھا۔ جب میرے ہوش و آواز درست ہوئے تو میں نے کہا، تم کون ہو بھائی؟ میرا نام محسن خان ہے۔ بہت عرصے بعد ایک مسلمان نام سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ مکھیا جی کے گروپ میں نواب صاحب بھی موجود تھے، لیکن وہاں کی صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ جس نے مجھے اٹھایا تھا اس کا نام شیواجی تھا۔ دراصل میں جب بے ہوش ہو کر خانقاہ کے دروازے پر گرا تھا تو مجھے شدید بخار تھا۔ یہ سب باتیں مجھے محسن خان نے بتائی تھیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرا ماضی بھی ایک انوکھی کہانی ہے۔ محسن خان نے مجھے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا اور کچھ دیر خلا میں گھورتا رہا، اور پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے دوبارہ سے گویا ہوا۔
عاشق تھا، خودکشی کر لی۔ کیا؟ اس کیا سے کیا مراد ہے؟ محسن خان نے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے کہا، اگر خودکشی کر لی تو پھر یہاں؟ تمہاری حیرت بجا ہے۔ دراصل میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ دریاؤں کے مزاج کو تو تم جانتے ہی ہوگے، کب کیا کر لے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بھی انہی لہروں پر اٹھائے اٹھائے یہاں لے آیا۔ میں اپنوں سے، اپنی دنیا سے پوری طرح کٹ گیا، لیکن میں اپنے مذہب سے دور نہ ہوا، بلکہ اس تنہائی نے مجھے یہ موقع دیا کہ زندگی کھونے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ کسی کو پانے کے لیے زندگی کو کھو دینا بہادری کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو وقف کر دینا اصل بہادری ہے۔ محسن خان نے اپنی بات ختم کی تو میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جھلملا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی۔ ہاں، تمہاری کہانی مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ ایک دن شیواجی نے مجھ سے کہا تو میں نے پوچھا، کیا؟ تو وہ بولے، تم نے اپنا دھرم کھو دیا ہے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے دھرم کی واپسی کا طریقہ بتاؤں۔ اگر ان بد عورتوں کے چکر سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک عمل کر لو۔ میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں مہاراج۔ اپنے آپ کو 2 صدی پیچھے لے جاؤ اور وہاں جو کچھ تم پر بیتے اس میں اپنے آپ کو گم کر دو۔ جب تم صدیوں پہلے کے سنسار میں چلے جاؤ گے تو وہ عورت تمہیں تلاش نہیں کر پائے گی۔ میں نے حیرت سے یہ ساری کہانی سنی، پھر میں نے کہا، مگر میں کیسے جا سکتا ہوں مہاراج؟ میں تمہیں صدیوں پیچھے کے جیون میں پہنچا دوں گا۔ تم اپنا ایک نام دریافت کر لو اور مجھے بتا دو، پھر میں تمہیں اگلا کام بتاؤں گا۔ بہت دنوں کے بعد دل کو ایک خوشی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے حامد کے نام سے محسن خان نے ہی مخاطب کیا تھا کہ اب وہ میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اسے بھی پچھلی صدیوں کا سفر کرنا پڑے، اور اس کے بعد ہمیں پورا 1.25 مہینہ ایک قبر میں زندگی گزارنا پڑی تھی، اور جب تم قبر سے نمودار ہوئے تو تمہارے سامنے عجیب سی دنیا تھی، نہ جانے کتنے عرصے پہلے کی دنیا، جس کا انداز موجودہ دور کی دنیا سے معمولی سا مختلف تھا۔ لیکن بہرحال یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہم کسی اجنبی ماحول میں ہیں، اور پھر ہمیں اس ماحول کے بارے میں معلومات حاصل ہونے لگی۔ ایک علاقے سے ہمیں 2 گھوڑے ملے، نہ جانے کس کے گھوڑے تھے، یہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ محسن خان بہت ہی دلچسپ آدمی تھا۔ وہ مجھے حامد کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اس کی محبوبہ کا نام نیلی تھا، جس کے حصول میں ناکام ہونے کے بعد اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس انوکھی دنیا کے بارے میں سوچنا کہ یہ بہت عرصے پہلے کی دنیا ہے بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ذرا الگ ہی ماحول ہے۔